اسرائیل فلسطین کے ساتھ جنگ کیوں کر رہا ہے اور اس جنگ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اسرائیل نے فلسطین پر کب، کیسے اور کیوں قبضہ کیا؟ آخر اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ امریکہ ان تمام معاملات میں اسرائیل کا ساتھ کیوں دینا چاہتا ہے؟ تمام مسلم ممالک اس جنگ میں کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو کیا یہ دنیا کی تیسری بڑی عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ ان تمام حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ کا آغاز آج سے 100 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چنگاڑی آگ کے گولے میں بدل گئی۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس وقت یہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے جبکہ یہودی اور مسیح یعنی کہ عیسائی اقلیت میں تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد فلسطین سلطنت عثمانیہ سے کٹ گیا اور اس خطے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ بعد میں فرانس اور برطانیہ نے اس خطے کو تقسیم کر لیا جس میں فلسطین برطانیہ کا حصہ بن گیا۔ تب سے یہودی پورے یورپ سے ہجرت کر کے اس خطے یعنی فلسطین میں آنا شروع ہو گئے۔ بعد میں پوری دنیا سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ یہودی اور مسلمانوں کی لڑائی تب سے شروع ہوئی جب یہودی تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ ہو گئے۔ یہودیوں اور فلسطینیوں کی یہ لڑائی تب جنگ میں تبدیل ہو گئی جب برطانیہ نے یہودیوں کے لیے ایک علاقہ مخصوص کر دیا۔ اس وقت تک یہودیوں کی صہیونی تحریک بھی زور پکڑ گئی جس کے مطابق یہودیوں کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ یہودیت صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ جب یہ لڑائی مزید بڑھنے لگی تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ اس خطے میں 2 آزاد ریاستیں قائم کر دی جائیں، یہودیوں کے لیے اسرائیل اور عربی مسلمانوں کے لیے فلسطین قائم کر دیا جائے، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس پلان کا مقصد یہودیوں کو ایک ریاست دینا اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دینا تھا۔ اسرائیل نے برطانیہ کے اس پلان کو قبول کر لیا جبکہ عرب ممالک نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ عربیوں کی سرزمین ہے، اس پر صرف اور صرف عربیوں کا حق ہے اور یہودی اس سرزمین پر اپنی ریاست نہیں بنا سکتے۔ 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تب اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس کو النکبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے ہمسائے ممالک میں جانا پڑا تھا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور اب اسرائیل نے تقریباً پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے، جبکہ ویسٹ بینک اردن کے کنٹرول میں تھا اور غزہ مصر کے کنٹرول میں تھا۔ 1967 میں اسرائیل کی دوبارہ عرب ممالک سے جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لیا، اس کے علاوہ مصر کے بھی کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1973 میں دوبارہ مصر نے اسرائیل سے جنگ کی اور اپنا علاقہ اسرائیل سے واپس لے لیا اور اس جنگ کو یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، البتہ اس نے غزہ سے اپنی فوجیں نکال لی اور غزہ کا کنٹرول حماس نے سنبھال لیا۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی 4 بڑی وجہ ہیں۔ نمبر 1، فلسطینی جو اپنے آبائی گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نمبر 2 پہ، کیا ویسٹ بینک میں یہودی سیٹلمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے یا انہیں رہنا چاہیے؟ نمبر 3، فلسطین اور اسرائیل کو یروشلم یعنی بیت المقدس شیئر کرنا چاہیے یا نہیں؟ نمبر 4 پہ، فلسطین کے ساتھ اسرائیل کی ریاست کو ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ نہ ختم ہونے والی لڑائی اسرائیل اور فلسطین میں مسلسل اب تک جاری ہے۔